قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اسلام کا مزاج کیا ہے۔ عورت مرد کی برابری، جس کو آج ویسٹ میں ایکویلٹی کہا جاتا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہیں، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے کہ مردوں نے مال خرچ کیے ہیں۔ ذرا سا اس میں اللہ تعالیٰ کی اس خوبصورت بانٹ کو دیکھیے گا۔ پہلی بات ہے کہ لفظ الرجال آیا، ہسبینڈ نہیں آیا، بال بول نہیں آیا۔ یہ آیت صرف بیوی اور شوہر کے تعلق کے لیے نہیں ہے۔ بات سمجھ گئے؟ شاید آپ نے کبھی بھی اس رجال کے لفظ کو اس اینگل میں نہ سمجھا، اس لیے شدت سے بول رہی ہوں کہ مرد کہا، شوہر نہیں کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرد ہر روپ میں، چاہے وہ باپ کی صورت میں ہو تو بیٹی کا قوام ہے، شوہر کی صورت میں ہے تو بیوی کا قوام ہے، اور بعد میں بیٹا بن کے وہ گھر میں مال لانے لگ گیا تو وہ ماں کا کفیل ہے۔ اللہ نے عورت کو تو پہلے رانی بنایا تھا، پہلے شہزادیوں کی طرح باپوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہیں، اور کچھ باپ لاڈ سے کہتے بھی یہ تو میری شہزادی ہے، چھوٹی بچی شہزادی لگتی ہے، پھر ذرا سی بڑی ہوتی ہے، باپ اس کو اسکول میں جاتا ہے لے کر اور بڑے پیار سے اس کی فیس دیتا ہے۔ ذرا سوچیے تو صحیح کہ جوان ہو کر یعنی شادی تک آپ کے باپ نے آپ پر کتنا مال لگایا؟ کبھی تانا دیا؟ کبھی بھی نہیں دیتے، کیونکہ الرجال قوامون علی النساء۔ پھر اسی طرح شوہر کے سلسلے شروع ہوتے ہیں۔ اچھے شوہروں نے کبھی بیویوں کو تانا نہیں دیا ہوگا۔ ہاں، بیوی کما لے تو پھر ذرا لے تو آئے گروسری، اس دن 4 دفعہ سنائے گی یہ گروسری میں اپنے پیسوں سے لائی ہوں، یہ بل میں نے دیا۔ عورت کے مزاج میں پیسہ لگانا ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا سلائڈ کو دیکھیے گا، عورت کے 4 معزز رشتے اور ان کے متعلق اسلام کی ہدایات۔ پہلی بات دیکھیے، جو یہاں ترتیب میں آپ کو الٹ دکھ رہی ہوگی، 1 کیجئے بیٹی کے ساتھ، یعنی باپ بیٹی کے ساتھ کیسا معاملہ رکھے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس کی اعلیٰ پرورش کرے۔ قوام کے لفظ میں 2 چیزیں نوٹ کیجئے گا، ایک تو ہے رزق لانے والا، ذمہ داریاں عطا کرنے والا، اور دوسرا تربیت کا ذمہ دار۔ 2 چیزوں کا مرد کو احساس دلایا جا رہا ہے کہ گھر میں رزق تم لاؤ گے۔ اگر باپ ہو بیٹی کے معاملے میں ہو تو گھر میں اس کی تعلیم، اس کی تدریس، کھانا، کپڑے باپ لاتا ہے۔ پھر اسی طرح سے دوسری چیز باپ کے اندر کیا ہے، قوامیت کا لفظ عربی میں دیکھ لیجئے تو تربیت کا بھی ذمہ دار ہوتا ہے، وہ تعلیم دے، تربیت دے، اس کو اچھے اسکول میں ڈالے، اس کی دین دنیا کی تعلیم کا فکر کرے، پھر اسی طرح شفقت اور محبت بھی دے۔ اس کے بعد بیوی کے ساتھ تعلق دیکھیے۔ بیوی کے ساتھ جب ایک شخص کا تعلق ہوتا ہے تو نمبر 1 حسن سلوک، محبت، ضرورتوں کا خیال رکھنے والا، سارے ہی حقوق کی حفاظت کرنے والا، اور دل اور گھر کی ملکہ بنا کے رکھنے والا، اور اس کی حفاظت کرنے والا بنے، پھر اس کو مہر بھی دے، اس کا نان نفقہ بھی دے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے بیوی کو اور ساری ہی عورتوں کو مختلف انداز میں ذمہ داریوں سے آزاد کیا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ اگر بھائی کفیل ہے، یعنی باپ نہیں رہا تو بھائی ہے، تو بہن کے ساتھ تعلق ہے، ایک دوست اور غمخوار ہو، مان ہوتے ہیں بھائی بہنوں کے لیے، عزت دینے والے ہوتے ہیں۔ آپ کسی بھی گھر میں جائیں اور 3-4 بہن بھائی اور خوب لڑیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، مان لیجئے سگے بہن بھائی ہیں۔ جو آپس میں لڑتے نہیں ہیں وہ سگے نہیں ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے۔ ذرا 4 بچوں کو اکٹھا بٹھائیے، پھر آپ پڑھیے، دیکھیے کیا ہوتا ہے، جنگ لگی ہوگی۔ لیکن جب بڑے ہوتے ہیں اور جب مختلف گھروں میں جاتے ہیں، پہلے تو ماں باپ کے گھر میں اکٹھے تھے، پہلے تو ماں باپ کے گھروں میں رہتے تھے بہن بھائی، اب ایک دوسرے کے دل میں رہتے ہیں۔ افسوس سے کہوں گی کہ آج وقت کے ساتھ ساتھ جو فتنے اٹھ رہے ہیں اور جو رشتے ناطے بگڑتے جا رہے ہیں، اس میں آج بھائی بہنوں کا تعلق بڑا کمزور ہو گیا۔ آج وہ مان نہیں دکھتا بھائی پہ بہن کو، آج وہ پیار نہیں ملتا، بھائی اظہار ہی نہیں کرتے۔ ہاں، گھر جاؤ تو عزت بہت کریں گے، خاطر مدارت بہت ہوگی، کیونکہ وہ بھی آج کا ایک فتنہ بن گیا کہ گھر جا کر کسی کو 10 چیزیں نہ پیش کی تو گویا کہ آپ نے اس کی عزت ہی نہ کی۔
تو بھائی بہن کا رشتہ بہت پیارا رشتہ ہوتا ہے، اور اکثر میں کہتی ہوں کہ جب سارے خوش ہوتے ہیں نا اپنے اپنے گھروں میں تو نہیں پتہ چلتا اس رشتے میں کتنا پیار ہے ایک دوسرے سے، یہ اس دن پتہ چلتا ہے جس دن خدا نخواستہ ان میں سے کوئی ایک دکھی ہو جائے، کوئی بیمار ہو جائے، کسی بہن یا بھائی کے گھر میں کوئی پریشانی ہو، اس دن جو اندر سے کھچ اٹھتی ہے نا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ رشتہ جڑا ہوا ہے، اور دوسری کھچ پڑتی ہے ان کے بچوں کو دیکھ کر، ان کی خوشیوں پہ اور ان کی غمیوں پہ جو دل دکھتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی بہن کا رشتہ کتنا پیارا رشتہ۔ پھر آخری ایک اور تعلق جو بنتا ہے وہ ماں کے ساتھ بنتا ہے۔ کبھی کبھی باپ چلے جاتے ہیں، دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، تو مائیں اپنے بیٹوں کے ہاتھوں میں آ جاتی ہیں۔ پھر قوامیت کا کام ماں کے ساتھ کرنا ہے۔ لکھ لیجیے اس پہ تو چاہے کتابوں کی کتابیں لکھ لیجیے۔ نمبر 1، حسن سلوک۔ یہ سارا سیکھیں گے بنی اسرائیل سورت میں انشاءاللہ، اور آگے بھی سیکھیں گے سورت لقمان اور سورت الاحقاف میں بھی سیکھیں گے۔ پھر اس کے بعد تقدس اور تکریم، پھر تعمیل حکم، پھر خود خدمت گزاری۔ یہ 4 چیزیں صرف نوٹ کر سکیں آپ کے لیے۔ اس کے اندر ایک خوبصورت بچہ چھپا ہوا ہے، ایک خوبصورت بیٹا ہے، اور اگر ماں بیٹی کے پاس ہے تو بیٹی بھی اس کی قوام بن سکتی ہے۔ لیکن اس عمر میں ڈانٹنا، جھڑکنا، دیکھیں انسان اپنے حالات کی وجہ سے پریشان ہو سکتا ہے، بد مزاج ہو سکتا ہے، لیکن یہ کمزور ہو گئے ہیں، اصل میں یہ فریجل ہیں۔ اس عمر میں دل بھی کمزور ہو جاتا ہے، ہڈیاں بھی کمزور ہو جاتی ہیں، اور انسان کی برداشت بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ تو بچھ جائیے، جتنی دعائیں لیں گے اتنا اللہ آپ کو اوپر لے جائے گا۔ بعض دفعہ کھلاتے پلاتے ہم بہت اچھا، لیکن دوسرا معاملہ بگڑا ہوا ہے۔ بعض دفعہ عزت بہت کرتے ہیں، بات نہیں مانتے۔ تو ان 4 چیزوں کو ٹپ بنا کر رکھ لیجیے اگر آپ کے گھر میں کوئی بزرگ ہے۔ تو جب آپ اس خوبصورت چارٹ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو ماں پہ جو پیار آتا ہے نا، اس سے زیادہ اسلام پہ پیار آئے گا۔ بہن سے جو محبت محسوس ہوتی ہے اس سے زیادہ اسلام پہ آئے گی، اور بیوی اور بیٹی کے معاملے میں بھی یہی ہے۔ اتنا پیارا دین اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا۔